تھینک یو ویری مچ بھائی پرویز، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھے طریقے سے لیڈ کیا. جن لوگوں نے آج کے اس ورشپ میں حصہ لیا ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. خدا بھلا ہے اور پھر وہ ہر طرح کی نعمت ہمیں عطا کرتا ہے کہ جو خداوند نے ہمیں توڑے دیے ہیں ان کا ہم بہتر طریقے سے جب استعمال کرتے ہیں تو خدا ان توڑوں کو بڑھاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے. آج میں آپ کو جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ باہم جب ہم مل کر کام کرتے ہیں تو اس میں کتنی طاقت ہوتی ہے. اور اس کے لیے جو حوالہ ہے وہ ہے اعمال 11واں باب اور اس کی 19 سے 30 آیات تک. ان آیات میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ بنیادی طور پر جب ہم مل کر کام کرتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو نہیں بلکہ یسوع مسیح کو اولیت دیتے ہیں تو پھر خدا کا کام بہت ترقی کرتا ہے. کئی دفعہ ہم اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اس کے رسولوں نے، اس کے کارگزاروں نے اپنے نام کو نہیں بلکہ خدا کے نام کو عزت اور جلال دی اور وہ کام بڑھا اور بڑھ کر بہت سے علاقوں میں پھیل گیا. 19ویں آیت میں لکھا ہے، پس جو لوگ اس مصیبت سے پرگندہ ہو گئے تھے جو استفنس کے باعث پڑی تھی، وہ پھرتے فنیکے اور کپرس اور انطاکیہ میں پہنچے، مگر یہودوں کے سوا اور کسی کو کلام نہ سناتے تھے. یہاں پر ہم استفنس کا دوبارہ ذکر پڑھتے ہیں. ایک ایسا شخص جس نے اپنے آپ کو خدا کے کام کے لیے وقف کیا تھا، اور یہاں پر اس کی دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو مصیبت آئی. ہم اعمال 8واں باب اور اس کی پہلی 4 آیات میں دیکھتے ہیں کہ یہ مصیبت جو ہے یہ کیوں آئی اور اس کی وجوہات کیا تھیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے، اس دن اس کلیسیا پر جو یروشلم میں تھی بڑا ظلم برپا ہوا، اور رسولوں کے سوا سب لوگ یہودیہ اور سامریہ کی اطراف میں پرگندہ ہو گئے، اور دیندار لوگ استفنس کو دفن کرنے کے لیے لے گئے اور اس پر بڑا ماتم کیا. اور سول کلیسیا کو اسی طرح تباہ کرتا رہا کہ گھر گھر گھس کر اور مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کراتا تھا. جب میں اعمال کی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ خدا کی کلیسیا پر ایک کے بعد دوسرا ظلم ہو رہا تھا. اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ استفنس پر کی وجہ سے، استفنس کی بدولت جو مصیبت پڑی، خدا کے کلام کو جو سنانے کی وجہ سے جو مصیبت آئی، اس نے تمام کلیسیا کو دوسرے علاقوں تک پھیلا دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ فلپس سامریہ کے لوگوں کو پیغام دینے لگا. ہم دیکھتے ہیں کہ حبشی کھوجے کو کس طرح اس نے پیغام دیا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں پچھلے حوالوں میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح غیر قوموں کے پاس خدا کا کلام پہنچا. پطرس کرنیلیس کے پاس گیا، اور ہم اس طرح دوسرے واقعات کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح خدا کا کلام مختلف علاقوں تک پہنچا، اور اس کی شاید وجہ یہ بھی تھی کہ ان پر بہت بڑی مصیبت آئی. انطاکیہ میں یہ کلام پہنچا، اور یہاں پر لکھا ہے، اوپر ہیڈنگ میں لکھا ہے انطاکیہ کی کلیسیا. اور یہاں پر سب سے پہلے انہوں نے کس کو پیغام دیا؟ یہودیوں کو. اور یہ اصولاً یہی ہوتا تھا کہ پہلے یہودیوں کو پیغام دیا جاتا تھا. یہ وہ لوگ تھے جنہیں یروشلم کی کلیسیا نے نہیں بھیجا تھا. ہیڈ کوارٹر یروشلم میں تھا، انہیں یروشلم کے لوگوں نے نہیں بھیجا. یہ ایک فطرتی طور پر ایمانداروں کی جماعت بن گئی، اور انہوں نے اپنے طور پر خدا کے کلام کو کرنا شروع کیا. یہ شہر انطاکیہ یروشلم سے 300 کلومیٹر انطاکیہ یروشلم سے 300 میل کے فاصلے پر تھا. یہ پہلے سب سے بڑا رومی حکومت کا شہر روم تھا. اس کے بعد الیگزینڈریا دوسرا بڑا شہر تھا، اور تیسرا بڑا شہر جو ہے وہ انطاکیہ تھا. اور آپ یہ جان سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت رومی حکومت کے نزدیک
کتنی بڑی تھی، اور خدا کے لوگوں کے نزدیک بھی یہ بہت بڑا ضروری تھا کہ یہاں پر خدا کا کلام پہنچے۔ مختلف اقوام کے لوگ یہاں پائے جاتے تھے، بہت سے مذاہب کے لوگ یہاں پر پائے جاتے تھے، اور یہاں پر انجیل کی منادی دوسرے لوگ علاقوں تک بھی پہنچی۔ یروشلم سے کوئی نہیں آیا، جیسے میں نے کہا، یہ فطرتی طور پر خدا کی بشارت کا کام انہوں نے شروع کیا۔ یہ پہلے انہوں نے یہودیوں کو تعلیم دی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ انجیل کی بشارت کا کام ضروری تھا کہ دوسرے لوگوں کو بھی بتایا جائے۔ شاگردوں کے لیے یہ کام، شاگردوں کو یہ کام خدا کی طرف سے ملا تھا، اور ہم متی 28 باب اور اس کی 19 اور 20 آیت میں اس کا حوالہ دیکھتے ہیں کہ خداوند نے انہیں کیا پیغام دیا تھا۔ متی 28 باب اور اس کی 19 اور 20 آیت: پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ کلام کو اپنانے کے لیے ہمارے اندر خدا کا کلام ہونا ضروری ہے، اور یہاں پر انطاکیہ کی کلیسیا کے لیے یہ بہت ضروری تھا، اور ان کے دلوں میں خدا کا کلام سرایت کر گیا۔ نجات یہودیوں سے بڑھ کر ہے، اسی لیے خدا نے پوری دنیا کے لوگوں کو پیغام دینے کے لیے کہا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی انطاکیہ میں یہ لوگ پہنچے، یہودیوں کو کلام سنایا، اس کے بعد کیا ہوا؟ 20ویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ بعض لوگ دوسرے لوگوں کو تعلیم دینے لگے، کیونکہ خدا کا کلام ہر ایک تک پہنچنا ضروری ہے۔ جہاں پر لکھا ہے لیکن ان میں سے چند کپرسی اور کرینی تھے، اور جو انطاکیہ میں آ کر یونانیوں کو بھی خداوند یسوع کی خوشخبری کی باتیں سنانے لگے۔ یہ یسوع مسیح کی خوشخبری انہوں نے اپنے طور پر اس کام کو شروع کیا، انہیں کوئی بجٹ نہیں دیا گیا، کوئی پروگرام نہیں کلیسیا میں منعقد کیا گیا، اور کوئی ایسی چیز نہیں بتائی گئی کہ ہمیں کس طرح اسٹریٹجک پلاننگ نہیں کی گئی۔ میرا مطلب یہ ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فطرتی طور پر خدا کا کلام سنانا شروع کر دیا، اور دوسری بات انہوں نے جو بڑھ کر کی وہ یونانیوں کو کلام سنانا تھا، یونانیوں کو کلام سنانا۔ لیکن سب سے انہوں نے کیا کلام سنایا؟ خداوند کی خوشخبری سنائی، خداوند یسوع مسیح کو بتایا کہ وہ نجات دہندہ ہے، اس کے بغیر نجات ناممکن ہے۔ انہوں نے کیا کہ یسوع مسیح کی خوشخبری کی باتیں سنائی۔ جب میں خدا کا کلام سناتا ہوں تو میں کس کی خوشخبری سناتا ہوں؟ کسی کا نام نہیں لکھا ہوا یہاں پر کہ کس نے یہ کام کیا۔ اکثر کیا ہوتا ہے، جب میں اکثر دیکھتا ہوں جب کوئی بلڈنگ بنائی جاتی ہے، کوئی چیز بنائی جاتی ہے، تو کئی دفعہ پاسٹر سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ میرا نام کیوں نہیں تختی پہ لگا ہوا۔ یہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ انطاکیہ جو تیسرا بڑا رومی حکومت کا شہر تھا، وہاں پر لوگ پہنچے، لیکن کسی کا نام یہاں پر نہیں لکھا گیا۔ انہوں نے خدا کا کلام سنایا فطرتی طور پر، کوئی انسٹرکشن نہیں کی ان سے بھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو مصیبتوں کی وجہ سے ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہوئے، اور انہوں نے اپنی بڑھوتی نہیں بلکہ خدا کی بڑھوتی کی۔ یہ عام لوگ تھے، اور جب تک عام لوگ خدا کے کلام کو نہیں کریں گے، خدا کی کلیسیا ترقی نہیں کر سکتی۔ خدا کی کلیسیا کے لیے ترقی کرنا ناممکن ہے جب تک کلیسیا کا ہر فرد خدا کے کام میں شامل نہیں ہوتا، اور یہ انطاکیہ کی کلیسیا کر رہی تھی۔ کتنا ضروری ہے کہ آج جب ہم سنتے ہیں تو ہم یہ بات کا سمجھتے ہیں کہ یہ پاسٹر صاحبان کا کام ہے۔ ناٹ ایٹ آل۔ کلیسیا کا ہر ممبر، کلیسیا کا ہر ممبر خدا کے لیے ایک سرمایہ رکھتا ہے، اور اگر وہ کام نہیں کرتا تو پھر خدا کا کلام جو ہے وہ کبھی پھیل نہیں سکتا۔ 21 آیت میں لکھا ہے اور خداوند کا ہاتھ ان پر تھا۔ کتنی بڑی گواہی ہے۔
جب خدا کا کلام سنا رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ روح القدس ہمارے ساتھ ہو. جب ہم خدا کا کام کرتے ہیں تو روح القدس ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا, خدا ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا, کیونکہ ہم اس کی خوشخبری سنا رہے ہیں. اور یہاں پر مجھے بڑا اچھا لگا جب یہ میں نے پڑھا, اور خداوند کا ہاتھ ان پر تھا اور بہت سے لوگ ایمان لا کر خداوند کی طرف رجوع لائے. جب ضروری ہے کہ خدا کا کلام میں سناؤں اور خوشخبری کا پیغام جب سناتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. خدا نے اس بات کی گواہی دی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت مصر سے اسرائیلی نکلے تو خدا ان کے ساتھ تھا. یہ بہت بڑی گواہی تھی. اور اگر ہم خدا کا کام کرتے ہیں تو پھر ہمیں ہر طرح کی سہولیات خدا دینے کے لیے تیار ہے. خدا کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں, لیکن میری شدنیت خدا کے کام کو اس طرح کرنے کی نہیں جس طرح خدا چاہتا ہے. ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے؟ یہاں پر ان کو پتہ چلا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. مجھے کس طرح پتہ چلے گا کہ خدا میرے ساتھ ہے؟ جب میں یسوع مسیح کی خوشخبری سناؤں گا تو مجھے پتہ چلے گا کہ خدا میرے ساتھ ہے. لوگ خدا کے کلام کو قبول کریں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ خدا میرے ساتھ ہے. جب خدا میرے ہر ضرورت کو پورا کرے گا جو کلام پھیلانے کے لیے مجھے چاہیے تو مجھے پتہ چلے گا کہ خدا میرے ساتھ ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے جو خدا کو نہیں مانتے تھے, انطاکیہ تیسرا بڑا شہر ہونے کے ناطہ بتوں سے بھرا ہوا تھا, اور یہاں پر خدا کی خوشخبری سنائی گئی. انہوں نے بتوں کو ترک کر دیا, انہوں نے پرانے مذاہب کو چھوڑ دیا اور انہوں نے خداوند کو قبول کر لیا. ایمان لانا اور یسوع مسیح کی طرف متوجہ ہونا بڑا ضروری ہے. پہلی بات, بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا ایمان ہے. یہاں پر انہوں نے ایمان لائے لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ یسوع مسیح کی طرف متوجہ ہوئے. انہوں نے بتوں کی پرستش کو ترک کر دیا, انہوں نے غیر مذاہب کو ترک کیا. صرف ایمان کافی نہیں ہے میرے عزیزو, شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے, لیکن یسوع مسیح جی اٹھا اور اس کا مجھے عملی طور پر تجربہ ہونا چاہیے اور مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں یسوع مسیح کے ساتھ کتنا منسلک ہوں, اس کے ساتھ کتنا جڑا ہوا ہوں, اس کی طرف کتنا متوجہ ہوتا ہوں, کتنا ٹائم میں اس کے لیے صرف کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہوتی کہ ہم خدا کے کلام کو پھیلا سکیں. یہ طاقت خدا مجھے دیتا ہے. یہ طاقت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ میں خدا کے کلام کو پھیلا سکوں. اور یہ اکیلے نہیں ہے, یہاں پر بہت سے لوگ تھے, کسی کا نام نہیں لکھا گیا. باہم مل کر محبت کے ساتھ جب ہم کام کرتے ہیں اور کوئی اپنی بڑھوتی نہیں چاہتا, ہر کوئی خدا کی بڑھوتی چاہتا ہے, تو پھر خدا کا کام بڑھتا ہے. ہم اس چرچ کو دیکھتے ہیں, ہم یہ چرچ کس طرح بن سکتے ہیں, انطاکیہ کا چرچ. مجھے غور کرنا ہے, آپ کو غور کرنا ہے, اور پھر ہمیں ایسے لوگوں کی طرف متوجہ ہونا ہے جن کا مرکز نگاہ صرف اور صرف یسوع ہو, کوئی اور نہ ہو. وہ کسی کو نہیں جانتے تھے, کوئی رسول نہیں تھا یہاں پر, کوئی شاگرد نہیں یہاں پہنچا, لیکن ان کی مرکز نگاہ یسوع تھا. اور جب مرکز نگاہ یسوع ہوگا تو پھر خدا کا کلام بڑھے گا, خدا کا کلام ترقی کرے گا. پھر انسان بڑھوتی نہیں چاہے گا بلکہ خدا بڑھوتی کو ملے گی. یا کوئی عمارت نہیں دیکھتا میں, کوئی بلڈنگ نہیں ہے, یہاں کوئی پروگرام منعقد نہیں کیا گیا. کوئی پروگرام جیسے ہم کرتے ہیں نا کلیسیوں میں, یہ پروگرام ایسے ایسے, جیسے یہ عبادت ہے اس کو منظم کیا گیا. ان کے پاس تو کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا. اور بڑی کلیسیاں ہیں جو وہ سال میں پروگرام بناتی ہیں, ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے پچھلے ہفتے ابھی یوتھ ڈے بنایا, ابھی یوتھ ویک آف پریئر میرا چرچ بنا رہا ہے, جس میں نوجوان جو ہیں وہ کلام سنا رہے ہیں. 4-5 جگہوں پہ ہم یہ کر رہے ہیں پروگرام. پورا ہفتہ یہ نوجوانوں نے پروگرام سنانا ہے. یہاں پر ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں تھا, کوئی بلڈنگ نہیں ہے, کوئی عمارت نہیں ہے. اور شاید ہم کئی دفعہ عمارتوں کی طرف توجہ دیتے ہیں, لیکن یہاں پر اس کلیسیا کے اندر ایمان کی کمی نہیں تھی. ایمان ان کے اندر تھا, اور ایمان کے ساتھ ساتھ وہ یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارتے تھے, اور یہی وجہ تھی کہ یہ کلیسیا بڑی ترقی کی اس نے.
اور میرے عزیزو، ایسا چرچ جو لوگوں کی توجہ کا مرکز نہ ہو بلکہ یسوع مسیح کی توجہ کا مرکز ہو، وہ چرچ بڑھتا ہے۔ چرچ اس وقت بڑھتا ہے جب کلیسیا کا ہر ممبر بشارت کے کام میں ملوث ہو جاتا ہے، جب کلیسیا کا ہر ممبر یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ خدا کا کلام پڑھے۔ جب یہ ہوگا تو پھر کلیسیا ترقی کرے گی، پھر ہر طرف انجیل پھیل جائے گی، ہر طرف خدا کے کلام کی خوشخبری پھیل جائے گی، اور یہ اسی وقت ہوگا جب کلیسیا کا ہر ممبر اس ذمہ داری کو محسوس کرے گا، صرف پاسٹرز یا ایلڈرز یا ڈیکنز نہیں، بلکہ کلیسیا کا ہر ممبر ہزار سنی برداشت کرنے کے لیے تیار ہوگا، تو پھر خدا کا کلام ترقی کرے گا۔ 22 آیت میں کیا لکھا ہے؟ آئے ہم 22 آیت پڑھتے ہیں۔ ان لوگوں کو خبر یروشلم کی کلیسیا کے کانوں تک پہنچی۔ جب ان لوگوں کی خبر یروشلم کی کلیسیا تک پہنچی اور انہوں نے برناباس کو انطاکیہ تک بھیجا۔ یروشلم میں تو بعد میں خبر پہنچی کہ خدا نے کیا 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 ہے۔ آپ جانتے ہیں مال 4 باب میں کہ برناباس کو یہ نام دیا گیا، جس کا مطلب تھا کہ حوصلہ افزائی کرنے والا۔ انطاکیہ کے لوگوں کو ایسے شخص کی ضرورت تھی جو ان کی حوصلہ افزائی کرے، اور یروشلم کی کلیسیا نے اسے وہاں بھیجا تاکہ وہ ان کی حوصلہ افزائی کر سکے۔ اعمال 4 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح اس نے بہت کچھ، برناباس نے اپنا سارا کچھ بیچ کر خدا کے لیے دے دیا تھا، اور یہ خدا کے لیے کام کرنا چاہتا تھا، اور اس لیے اس کو انطاکیہ بھیجا گیا۔ 23 اور 24 آیت میں لکھا ہے، وہ پہنچ کر اور خدا کا فضل دیکھ کر خوش ہوا۔ کلیسیا ترقی کرتی ہے، کیا اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے؟ خوش ہوا اور ان سب کو نصیحت کی کہ دلی ارادہ سے خداوند سے لپٹے رہو، کیونکہ وہ نیک مرد اور روح القدس اور ایمان سے ممور تھا، اور بہت سے لوگ خداوند کی کلیسیا میں آ ملے۔ کیسی بڑی گواہی ہے! سکھانا، لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا، لوگوں کو نصیحت کرنا، یہ کلیسیا کے لوگوں کا کام ہے۔ یہاں پر دیکھتے ہیں آپ، اور اس نے خوش ہوا۔ خوش انسان کب ہوتا ہے؟ انسان اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کی امید سے بڑھ کر کوئی کام ہوتا ہے جس کی وہ توقع نہیں کر رہا۔ شاید اس کو توقع نہیں تھی کہ اتنا بڑا کام خود رسولوں کے بغیر یا خدا کے شاگردوں کے بغیر ہو سکے۔ وہ خوش ہوا اور ان سب کو نصیحت کی کہ دلی ارادہ سے خداوند سے لپٹے رہے۔ نصیحت کرنا کلیسیا کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم جو ایلڈرز ہیں، ہم جو کلیسیا میں کام کرتے ہیں، جنہیں ہمیں خدا نے ذمہ داری سونپی ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو نصیحت کریں۔ رومیو 12واں باب اور اس کی 8 آیت میں یوں لکھا ہے، رومیو 12 باب اور اس کی 8 آیت، یہاں پر ہم پڑھتے ہیں، اور اگر ناسا ہو تو نصیحت میں، خیرات بانٹنے والا صحافت سے بانٹے، پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے، رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے۔ یعنی جو نعمتیں ہمیں خدا نے دی ہیں وہ ہمیں دوسروں کو بانٹنے کی ضرورت ہے، ہمیں دوسروں کو سکھانا ہے، دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، انہیں نصیحت کرنی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بشارت کے کام میں اپنے آپ کو ملوث کر سکے۔ جب وہ بشارت کے کام میں ملوث کریں گے تو پھر یقیناً بہت زیادہ خدا کے لیے کام ہوگا۔ اور پھر ہم پہلا تموتیس 4 باب اور اس کی 13ویں آیت میں یوں پڑھتے ہیں۔ پہلا تموتیس 4 باب اور اس کی 13 آیت، جہاں پر لکھا ہے، جب تک میں نہ آؤں پڑھنے اور نصیحت کرنے اور تعلیم دینے کی طرف متوجہ رہ۔ یہ پولس رسول اپنے پیارے شاگرد تموتیس کو لکھ رہا ہے
کہ جب تک میں نہ آؤں لوگوں کو تعلیم دینا جاری رکھنا۔ برناباس ایک نیک آدمی تھا، یہ ہمیں اب بائبل میں پتہ چلتا ہے، اور خدا نے اس کی گواہی دی ہے کہ وہ نیک آدمی تھا۔ نیک آدمی نیک اعمال سے بنتا ہے، اور پھر نیک آدمی اس وقت بنتا ہے جب وہ خدا کے کام کو آگے لے کر جاتا ہے۔ تو خدا نے اس کی گواہی دی کہ وہ نیک آدمی ہے، لہذا وہ تعلیم دیتا، لوگوں کو متوجہ کرتا، خدا کی طرف متوجہ کرتا، اپنی طرف نہیں۔ اور یہ اس کا کام تھا کہ اس نے خدا کے لیے یہاں پر انطاکیہ میں بہت بڑا کام کیا، اور بہت سے لوگ کلیسیا میں آ ملے۔ جب میں خدا کے لیے بہتر طریقے سے خدمت کروں گا تو پھر کلیسیا میں لوگ آئیں گے۔ جب میں خدا کے کلام کو اسی طرح پیش کروں گا جس طرح مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں اپنے اعمال سے یہ ثابت کروں گا۔ عزیزو، بعض اوقات سب سے بڑا لیکچر کیا ہے، سب سے بڑی بشارت کیا ہے؟ میرا اپنا کردار ہے، میرے اپنے اعمال ہیں۔ بہت سے لوگ میرے اعمال کو دیکھ کر خداوند یسوع مسیح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اسی کا بھی ایمان تھا۔ برناباس ایماندار آدمی تھا، نیک آدمی تھا، اس لیے لوگ اور خداوند کے آ کے ملے۔ اس نے بشارت کا کام کیا، اور اس کی وجہ سے اس کے اعمال کو دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ کلیسیا میں اور زیادہ شامل ہوئے۔ آگے میں کیا دیکھتا ہوں 25ویں آیت میں، مجھے اور اچھا لگا برناباس کے جان کر۔ پھر وہ ساؤل کی تلاش میں ترسیس کو چلا گیا۔ ساؤل کی تلاش میں وہ ترسیس کو چلا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ برناباس ہی تھا جو پولس رسول کو شاگردوں کے پاس لے کر آیا تھا، اور اس نے حوصلہ افزائی کی تھی کہ وہ آ کر شاگردوں سے ملے۔ اس نے آ کر شاگردوں کو قائل کیا کہ کس طرح خداوند اسے دمشق کی راہ پر ملا، اور کس طرح پولس رسول نے خدا کے لیے کام کیا ہے۔ وہ خود بڑا لیڈر بننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے پولس کو لے کر آیا، ساؤل کو لے کر آیا، تاکہ وہ پولس بن جائے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ بہت بڑا ہاتھ یہاں پر برناباس کا تھا۔ وہ اس کی تلاش میں نکلا، اور تلاش کرنا اسے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ کیوں زیادہ مشکل نہیں تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساؤل پولس رسول اس وقت بھی منادی کر رہا تھا وہاں پر ترسیس میں رہتے ہوئے، اور ترسیس جو ہے وہ یروشلم سے 100 میل کے فاصلے پر ہے، زیادہ دور نہیں ہے، جبکہ انطاکیہ جو ہے وہ 300 میل کا فاصلہ تھا۔ اور پھر کیا لکھا ہے کہ وہاں پر انہوں نے کتنا وقت گزارا، اور جب وہ ملا تو اسے انطاکیہ میں لایا، اور ایسا ہوا کہ وہ سال بھر تک کلیسیا کی جماعت میں شامل ہوتے اور بہت سے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، اور شاگرد پہلے انطاکیہ ہی میں مسیح کہلائے۔ سال بھر تعلیم دی۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ایک ہی دن میں مجھے سب کچھ آ جائے گا۔ کئی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ بھائی مجھے بہت کچھ آتا ہے۔ سال بھر انہوں نے تعلیم دی لوگوں کو، کس طرح میں صبر کے ساتھ لوگوں کو تعلیم دیتا ہوں۔ ہر روز میرا لگتا ہے خیال کہ ہر روز انطاکیہ میں لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو صحیح تعلیم دینا ضروری تھا۔ صحیح وقت پر خدا نے انہیں استعمال کیا، اور صحیح وقت پر پولس رسول جو ہے وہ وہاں پر پہنچا، پورا سال تعلیم دی۔ وقت لگتا ہے جب آپ کسی کو ٹرین کرنا کی کوشش کرتے ہیں، جب آپ کسی کو شاگرد بناتے ہیں تو اس میں وقت لگتا ہے۔ کبھی بھی صبر کو نہ چھوڑے، وقت آنے پر وہ شاگرد تیار ہوگا، اس پر محنت کرنی ضروری ہے۔ یسوع مسیح کو 3.5 سال لگے کہ وہ اپنے شاگردوں کو تیار کر سکے، لیکن اس کے باوجود وہ بھی تیار نہیں ہوئے۔ تو اس لیے صبر سے کام لیا کریں، اور پھر شاگرد بنائیں۔ لوگوں کو صرف مسیح نہ کریں بلکہ ان کو شاگرد بنائیں، تاکہ جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ بھی کرنے کے قابل ہوں۔ خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچانا شاگردیت کا سب سے بڑھ کر
ایک بہت بڑا کام ہے۔ شاگردیت کا سب سے بڑا کام لوگوں تک خدا کے کلام کو پہنچانا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انطاکیہ میں ہی سب سے پہلے لوگ مسیح کہلائے۔ پہلے تو کوئی مسیح نہیں کہلاتا تھا، ان کو کیسے انہوں نے مسیح کہنا شروع کر دیا؟ کیوں لوگوں نے ان کو مسیح کہنا شروع کر دیا بھائی؟ ان کی زندگی یسوع مسیح کی طرح تھی۔ لوگوں نے دیکھ کر یہ اندازہ لگایا کہ یہ تو یسوع مسیح کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، لہٰذا انہیں مسیح کہنا ضروری ہے۔ کیا مجھے دیکھ کر لوگ مسیح کو یاد کرتے ہیں کہ یہ مسیح ہے؟ یا میرے کردار سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے، میری حرکات سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ میں مسیح ہوں؟ یہ لوگ کوئی مسیح نہیں کہلایا اس سے پہلے۔ انطاکیہ میں ہی سب سے پہلے لوگ مسیح اس لیے کہلائے کیونکہ ان کے کام، ان کا چال چلن، ان کا طریقہ کار یسوع مسیح کی طرح تھا، اور کوئی وجہ نہیں۔ اگر میں آج مسیح کہلاتا ہوں تو کیا میرا کام یسوع مسیح کی طرح ہے کہ میں مسیح کہلانے کے قابل بنوں؟ یسوع مسیح کی زندگی بسر کرتا ہوں؟ یسوع مسیح کی طرح میں لوگوں کے لیے فکر کرتا ہوں؟ میری زندگی کا سب سے بڑا یہ کام ہونا چاہیے کہ میں اپنی زندگی یسوع مسیح کی طرح بسر کرنا سیکھ جاؤں۔ اور جب میں یسوع مسیح کی طرح زندگی بسر کرنا سیکھ جاؤں گا، یسوع مسیح کی طرح زندگی بسر کروں گا، تو پھر لوگ مجھے مسیحی کہیں گے۔ ہمیں لوگ مسیح اسی وقت کہیں گے جب ہمارے اندر روح کے پھل ہوں گے، اور اگر میرے اندر روح کے پھل نہیں ہیں تو پھر کوئی بھی مجھے مسیح نہیں کہے گا۔ غلطیوں 5 باب میں ہم دیکھیں گے کہ روح کے پھل کیا ہیں۔ غلطیوں 5 باب اور اس کی 22 آیت لکھا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ روح کا پھل، روح کے پھل نہیں، لفظ روح کا پھل استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی ایک ایماندار کے اندر ان میں سے کسی پھل کی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمام کے تمام پھل ایمانداروں کا ایک ورثہ ہے۔ یہ پھل ایماندار کی زندگی کے اندر ہونے چاہیے۔ اس کے کاموں سے پتہ چلے کہ وہ کیا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ اس کے کاموں سے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر دوسرے کے لیے خوشی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اطمینان ہے اس میں تحمل پایا جاتا ہے، وہ دوسروں پر مہربانی کرتا ہے، وہ دوسروں پر نیکی کرنے سے ہاتھ نہیں روکتا، ایماندار ہے، اور پھر حلیم ہے، پرہیزگار ہے، جو کچھ خدا نے کہا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اور پھر یہ تمام پھل جب ہمارے اندر ہوتے ہیں تو ہماری زندگی مسیح کی طرح ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کس کے ساتھ تھا؟ مسیح کے ساتھ تھا، مسیح جیسا ہے۔ پھر لوگ ہمیں مسیح کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آگے 27 آیت میں لکھا ہے، انہی دنوں میں چند نبی یروشلم سے انطاکیہ میں آئے۔ نبی یہ بھی ایک نعمت ہے۔ پاک لوگ پاک پیغام دینے آئے، لوگوں کی زندگی میں پاکیزگی لانے کے لیے وہ آئے۔ اور یہاں پر ایک نام لکھا ہے، ان میں سے ایک نے جس کا نام اقبس تھا، کھڑے ہو کر روح کی ہدایت سے ظاہر کیا کہ تمام دنیا میں بڑا کال پڑے گا۔ خدا کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ مستقبل کی خبریں کیا ہیں۔ یہ نبی تھا، اور ہم اگس کے بارے میں یہی نہیں بس اور جگہوں پر بھی پڑھتے ہیں۔ کال اس نے کہا کہ کال پڑے گا، اور کال خدا کی ناراضگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ کال جو ہے وہ خدا انہیں سزا دے رہا ہے، ان کے کام اس طرح نہیں ہیں۔ اور پھر یہ پیشن گوئی بالکل اسی طرح پوری ہوئی۔ بہت سے آج جھوٹے نبی ہیں جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں، لیکن وہ پیشن گوئیاں کبھی بھی پوری نہیں ہوئیں۔ لیکن پھر بھی وہ بڑے دھڑلے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مسیح کے پیروکار ہیں۔ پس شاگردوں نے تجویز کی کہ اپنے پھر ہم پڑھتے ہیں کہ جب کال پڑا
تو انطاکیہ کی کلیسیا نے کیا کیا؟ بڑی اہم بات ہے. جب کبھی کسی جگہ کوئی مسائل جنم لیتے ہیں تو وہ میرے لیے بڑا شرف ہوتا ہے. اور یہ انطاکیہ کی کلیسیا کے لیے بھی شرف تھا کہ جب کال پڑا تو انہوں نے کیا کیا؟ 29ویں آیت، پس شاگردوں نے تجویز کی کہ اپنے اپنے مقدور کے موافق یہودیہ میں رہنے والے بھائیوں کی خدمت کے لیے کچھ بھیجیں. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور برناباس اور سول کے ہاتھ بزرگوں کے پاس بھیجا. عزیزو، اپنی طاقت کے مطابق جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے، ایک کلیسیا کو ضرورت ہے، ایسی کلیسیا کو جس نے ان کو قائم ہی نہیں کیا، جن میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا ان کی ڈیولپمنٹ میں. ان کے لیے وہ ہدیہ جات بیچتے ہیں جن کا انہیں علم بھی نہیں تو ہو شاید. لیکن جب کال پڑا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تمام لوگوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا تاکہ ان بھائیوں کی مدد کی جائے جو مدد کے لائق ہیں. مجھے آج سوچنا ہے، مجھے اپنے آپ سے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں خدا کے لیے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں دوسروں کی فکر کرتا ہوں؟ کیا میرے اندر محبت کا پھل پایا جاتا ہے؟ کیا میں تحمل کرتا ہوں؟ کیا میں دوسروں کی مدد کرتا ہوں؟ یہاں پر کیا ہے؟ انطاکیہ کی کلیسیا اپنے طور پر قائم ہوئی، اور جب انہوں نے سنا تو انہوں نے خدا کے فضل کو دوسروں کے ساتھ بانٹا. جب خدا نے آپ کو دیا ہے تو آپ پر خدا کا فضل ہوا ہے، اور اس فضل کو اپنے تک محدود مت رکھیں، اس فضل کو بانٹ دیں. خدا آپ پر اور زیادہ فضل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس کو محدود مت کریں، اس کے فضل کو کہیں اپنے تک محدود نہ رکھیں. اور جب میں اس کے فضل کو اپنے تک محدود رکھوں گا تو پھر مزید فضل کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ آپ دیکھتے ہیں ان پر فضل ہوا، اور پھر یہ فضل جو ہے یہ خدا کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، خدا کے اس کاموں کو ظاہر کرتا ہے. آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے، کیا کر رہے ہیں؟ آج خدا کے کلام کا کال ہے، اور اس کال کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ ہے کیا آپ وقف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اس کال کو ختم کریں گے جس طرح انطاکیہ کی کلیسیا نے کیا؟ جس طرح انطاکیہ کی کلیسیا نے ان لوگوں کے لیے مدد بھیجی، کال تھا. اور آج دنیا میں خدا کے کلام کے کال کو ختم کرنے کے لیے میرا کیا کردار ہے؟ یہ مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ میرا کردار کیا ہے، اور میں کس طرح خدا کے اس کال کو ختم کر سکتا ہوں جو اس دنیا میں آج پایا جاتا ہے. تو آئیں، میری یہ دعا ہے. یہاں پر دیکھتے ہیں آپ نے سب نے مل کر کام کیا، باہم مل کر. اور جب باہم مل کر کام کیا تو اس کلیسیا نے ترقی کی، اور یہ کلام دوسرے علاقوں تک بھی پھیل گیا. تو ہم آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مل کر کام کرنا سیکھ جائیں. باہم مل کر کام کریں گے تو اس میں طاقت ہوگی. میں آپ کو آخر میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، باہم مل کر کام کرنے کی طاقت. مثال کے طور پر بھائی نتھانیل کے پاس 5 توڑے ہیں، وہ اپنے توڑوں کو استعمال بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں. میرے پاس 1 توڑا ہے تو میں اسے استعمال کر رہا ہوں. لیکن جو کلیسیا ہے باہم میرے پاس چاہے 1 توڑا ہے، اور کلیسیا کے پاس 1 توڑا اگر سب کے پاس ہوگا، اگر 20 لوگ ہیں تو کتنے زیادہ توڑے ہو جائیں گے، کیونکہ وہ باہم مل کر بھائی نتھانیل کے پاس 5 ہے لیکن کلیسیا کے پاس کتنے؟ 20 ہیں، 20 لوگ ہیں. 1 بھی توڑا ہو تو وہ زیادہ کام کرے گا. تو باہم مل کر کام کرنا اصل میں خدا کی طاقت ہے، خدا کا فضل ہے جو ہمارے اوپر ہوتا ہے، اور ہم اسے بہترین طریقے سے اس فضل کو دوسروں تک منتقل کر سکتے ہیں. خداوند آپ کے ساتھ اور آپ کو برکت دے. آمین.